آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بسز ہیں، گرین بسز، یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کے پیسوں سے خریدی ہیں، آپ کی امانت ہے. ان بسز کی حفاظت کرنا، ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا، وہ اب میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. جس طرح آپ اپنے گھروں کا، اپنی گاڑیوں کا، اپنی موٹر بائکس کا، اپنی سواریوں کا خیال رکھتے، میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ عوام اسی طرح اپنی گرین بسز کا خیال رکھیں. اور اگر کوئی میاں والی میں کسی نے ایک دن پتھر مار کے چلتی بس کو توڑا تھا، بس تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا، چلتی بس کا جب شیشہ کرچی ہوا تو وہ لوگوں کو، عوام کو لگ بھی سکتا تھا. اس میں بوڑھے بزرگ، بچے، مائیں، بہنیں سب بیٹھے ہوتے. تو میں نے پکڑ لیا اس بندے کو، بالکل اس کو انشاءاللہ تعالی اس کو اگزامپل میں بناؤں گی تاکہ لوگ دوسرے کسی کو عبرت نہ ہو عوام کی سواری کو نقصان پہنچانے کی. ہاں وہ کینسر ہاسپٹل جو ہے نا ڈی جی خان کا، وہ شہباز شریف صاحب بنا رہے. میں نے ابھی بات کی ہے میں نے ویس لغاری صاحب سے، اور میں نے اس کو کہا ہے کہ جو زمین پہ ہاتھ رکھتا ہے ڈی جی خان، وہ زمین پہ ہاتھ رکھے. کینسر کے لیے وہ زمین میں کینسر ہاسپٹل کے لیے وقف کرتی ہوں ڈی جی خان. اور آج میں یہاں پر اعلان کر کے جا رہی ہوں، 1 مہینے میں ایک بار میں ساؤتھ پنجاب میں اپنا سی ایم سیکریٹریٹ لگا کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. جو ساؤتھ نارتھ سینٹرل کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے، پنجاب کے عوام کے دوست نہیں ہیں. ان کو اقتدار چاہیے. اور آج کل ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. ہر کوئی اٹھتا ہے تو پنجاب پہ انگلی اٹھاتا ہے. مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے. ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی. میں ساؤتھ پنجاب کی، میں نے ہر وقت بار بار یہ بات کر کے لکیریں کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. ساؤتھ پنجاب کی بات کر کے بار بار یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں حلفاً آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ لکیر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے دماغ میں کہیں نہیں ہے. اور یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ میں، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں ترقی آ کے، یا کوئی منصوبہ بھی ہوتا تھا بڑے شہر سے آ کے بڑے شہر پہ ختم ہو جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. ابھی تک یہ بسز پنڈی میں لانچ نہیں ہوئی، ابھی تک یہ بسز فیصل آباد میں لانچ نہیں ہوئی، ابھی تک یہ بسز گجرانوالہ میں لانچ نہیں ہوئی، ابھی تک یہ بسز سیالکوٹ میں لانچ نہیں ہوئی. یہ بسز اگر سب سے پہلے لانچ ہوئی ہے تو میاں والی میں لانچ ہوئی ہے. اس کے بعد اگر یہ لانچ ہوئی ہے تو وزیر آباد میں لانچ ہوئی ہے. اس کے بعد اگر لانچ ہوئی ہے تو سرگودا میں لانچ ہوئی ہے. اس کے بعد اگر لانچ ہوئی ہے تو ساہیوال میں لانچ ہوئی ہے. اور اس کے بعد اگر لانچ ہوئی ہے تو آج ڈیرہ غازی خان سے اس کا آغاز ہوا ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ پنجاب میں، جب میں وزیر اعلیٰ بنی تو مجھے بتایا گیا کہ پنجاب کے جو بچے ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں ان کی گروتھ، اور وہ جو اپنی نشو و نما کے حساب سے وہ شاید اتنے توانا نہیں ہیں، ان کی ہائٹ چھوٹی ہے. تو مجھے کہا گیا کہ نارتھ پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں بھی جو ہے وہ بچے سٹنٹڈ گروتھ والے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں اس کا آغاز ساؤتھ پنجاب سے کروں گی. اور آج جو بچوں کو دودھ مل رہا ہے اسکول میں، جس کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب کے اندر جو انرولمنٹ بڑھی ہے، بچے زیادہ سے زیادہ اسکول جانے لگ گئے ہیں، تو اس کا آغاز بھی میں نے آج ڈیرہ غازی خان سے کیا. اور صرف ڈیرہ غازی خان نے، آج جتنے شہروں کو، جتنے ڈسٹرکٹس میں بچوں کو دودھ مل رہا ہے، وہ تمام کے تمام ساؤتھ پنجاب میں، تمام کے تمام ساؤتھ پنجاب میں ہیں، جس میں لیا، بھکر، ڈیرہ غازی خان، راجن پور شامل ہے، مظفر گڑھ شامل ہے. اور میں نے یہ بھی بات سنی کہ جب پنجاب کے سینٹرل حصے میں سیلاب تھا تو کہا گیا کہ حکومت کی پوری توجہ جو ہے وہ سینٹرل پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں جب سیلاب آیا تو کہا گیا کہ جتنی توجہ وزیر اعلیٰ کی سینٹرل پنجاب پہ تھی اتنی توجہ ساؤتھ پنجاب پہ نہیں ہے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتی ہوں. سینٹرل پنجاب میں بھی ہم نے، ایڈمنسٹریشن نے، آپ کی وزیر اعلیٰ نے، آپ کی جو وزراء ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. لیکن اگر وزراء کی ٹیم کہیں جا کے اسٹیشن ہو گئی،
کہیں جا کے انہوں نے 18 گھنٹے سیلاب زدگان کے ساتھ مٹی پر بیٹھ کے گزارے. اگر کہیں پر میری وزراء کی ٹیم نے جب تک سیلاب زدگان کو کھانا نہیں کھلا دیا انہوں نے کھانا نہیں کھایا. جب تک انہوں نے ان کے سروں پر خیمے نہیں ڈال دیے وہ آرام سے اپنے ریسٹ ہاؤس کو واپس نہیں گئے. جب تک انہوں نے یہ انشور نہیں کر لیا کہ ادویات لوگوں کو مل جائیں وہ اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھے. اور جب تک انہوں نے یہ انشور نہیں کر لیا کہ سونے کے لیے ایک خیمہ ایک جس کو کہتے ہیں ٹیمپرری جو چھت ہے وہ نہ مل جائے سیلاب زدگان کو, وہ اس وقت تک سیلاب زدگان کی چار پائیوں پر سوئے ہیں. تو وہ علاقہ سینٹرل پنجاب کا علاقہ نہیں تھا, وہ علاقہ ساؤتھ علاقہ تھا, وہ مظفر گڑھ کے علاقے تھے, اور وہ جو ہے وہ رحیم یار خان کے علاقے تھے, وہ ملتان کے جو ڈویژن کے ڈسٹرکٹس تھے. اور یہ آپ کے سامنے بیٹھے میرے ابھی جو وزراء ہیں, یہ آنیسٹلی جب یہ میں ان کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھتی تھی, جس طرح یہ راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے, جس طرح یہ خیمے لگوا رہے تھے, جس طرح یہ لوگوں کو ایویکیویٹ کر رہے تھے, جس طرح یہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف کی پورا آپریشن کو مینیج کر رہے تھے, میں ان کی شکلیں پہچاننے میں مجھے لگا کہ یہ ان کے رنگ, ان کے بازو, ابھی بھی مریم اورنگزیب بیٹھی ہیں اپنے بازو پہ آج بھی دوائی لگاتی ہیں, پورا بازو ان کا جل گیا تھا. تو مجھے خوشی ہوئی یہ مناظر دیکھ کے, مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ہم نے کوئی تفریق نہیں رہنے دی. جہاں پر تخت لاہور ہے وہاں پر تخت ملتان بھی ہے, وہاں تخت پنڈی بھی ہے, وہاں پہ تخت بہاولپور بھی ہے, وہاں پہ تخت ڈیرہ غازی خان بھی ہے, وہاں پہ تخت رحیم یار خان بھی ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو جنوبی پنجاب اور ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے تھا, ان کے دور میں جنوبی پنجاب کو سوائے نعروں کے اور کچھ بھی نہیں ملا. اور آج بھی وہ جب جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو صوفے پہ بیٹھے ہیں, آگے مائک لگائیں, اور عوام جو ہے نا وہ بیچارے وہ کمین کی طرح زمین پہ بیٹھے ہیں. یہ لوگ آپ کے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے. ہمدرد آپ کا وہ ہے جو آپ کے دکھ میں, آپ کے سکھ میں جہاں آپ کھڑے ہیں وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں. اور جب آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کے پاس آتی ہے, چل کے آتی ہے آپ کے پاس, زمین پہ آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے, آپ کے ساتھ کھانا کھاتی ہے, تو وہ لوگ جو کبھی اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں سے نہیں نکلتے وہ میرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نکلتی ہے, اس کا سسٹم کیوں نہیں نکلتا. بھئی سسٹم وزیر اعلیٰ کے علاوہ دوسرا سسٹم کون سا ہے؟ وزیر اعلیٰ کو دفتر میں تصویر فریم کر کے رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. شہباز شریف نے اپنا نام خادم اعلیٰ کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ عوام کی خدمت نہیں کرے گا اور بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھا رہے گا تو عوام کی خدمت کرنے کسی کو اور کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ نکل کے عوام کی خدمت کرے گا. تو میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو ساؤتھ پنجاب کرتے ہیں ان کو بھی ساؤتھ پنجاب میں اقتدار ملا تھا. وہ ساؤتھ پنجاب سے اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچے تھے, اور آج بھی کام دھیلے کا نہیں کیا کبھی. کام اگر ساؤتھ پنجاب نے کیا ہے تو نواز شریف نے کیا ہے, شہباز شریف نے کیا ہے. ساؤتھ پنجاب میں کوئی موٹر وے اٹھا لیں, کوئی ایکسپریس وے اٹھا لیں, کوئی سڑک اٹھا لیں, کوئی ہسپتال اٹھا لیں, کوئی یونیورسٹی اٹھا لیں, کوئی اسکول اٹھا لیں, کوئی کالج اٹھا لیں, سب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے, نواز شریف نے, شہباز شریف نے بنائے. اور آج جہاں سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوا تھا اس کے گھر بھی اگر کوئی الیکٹرک بس لے کر آئی ہے, کوئی عوامی منصوبہ لے کر آئی ہے, اور کوئی اگر ساؤتھ پنجاب کی پہلی جو اس جگہ کی ڈی جی خان ڈویژن کی پہلی سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم لے کر آئی ہے تو نواز شریف کی بیٹی لے کر آئی ہے. میں مریم نواز شریف جب تک وزیر اعلیٰ ہے, ڈیرہ غازی خان والوں دھیان سے سن لو, مریم نواز شریف جب تک وزیر اعلیٰ ہے, نواز شریف کی بیٹی جب تک وزیر اعلیٰ ہے, شہباز شریف کی بھتیجی جب تک وزیر اعلیٰ ہے, وہ جتنی کسی اور حصے کی وزیر اعلیٰ ہے اتنی وہ ساؤتھ پنجاب کی, بلکہ اس سے بڑھ کے وزیر اعلیٰ ہے ساؤتھ پنجاب کی. اور آج میں یہاں پر اعلان کر کے جا رہی ہوں, 1 مہینے میں ایک بار میں ساؤتھ پنجاب میں اپنا سی ایم سیکریٹریٹ لگا کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالی.
میں ساؤتھ پنجاب، نارتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہیں. میں ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، ایک پنجاب کی. اور جیسے ایک ماں، میرے ماشاءاللہ 3 بچے، ایک جنید ہے، ایک مہر النساء ہے، ایک مہنور ہے. تو سچی بات یہ کہ سینٹرل پنجاب میرے لیے مہنور ہے، نارتھ پنجاب میرے لیے مہر النساء ہے، اور ساؤتھ پنجاب میرے لیے محمد جنید ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچوں میں تفریق نہیں کر سکتی، ایک وزیر اعلیٰ، ایک جو صوبے کا خادم ہے، وہ اپنے عوام میں، اپنے صوبے میں تفریق نہیں کر سکتا. جو ساؤتھ، نارتھ، سینٹرل کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے، پنجاب کے عوام کے دوست نہیں ہیں. ان کو اقتدار چاہیے. اور آج کل ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. ہر کوئی اٹھتا ہے تو پنجاب پہ انگلی اٹھاتا ہے. مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے. ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی. پنجاب نے اپنے دروازے کھولے، اپنے دل کے دروازے کھولے، اپنے خزانے کے دروازے کھولے. حالانکہ جو NFC ہے وہ شیئر سب کو برابر ملتا ہے، اپنی اپنی پاپولیشن کے حساب سے ملتا ہے. لیکن پنجاب اسی شہر میں سے دوسرے صوبوں کو بھی دیتا ہے، اور دینا چاہیے. میرے اسپتالوں کے دروازے کھلے ہیں. اگر آج پنجاب میں کینسر کا لیٹسٹ علاج آیا ہے تو میں نے اپنے دروازے کھول دیے کہ سندھ کے عوام بھی آ سکتے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام بھی آ سکتے ہیں، بلوچستان کے عوام بھی آ سکتے ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے عوام بھی آ سکتے ہیں. میں نے قدغن نہیں لگائی. میری اپنی جو صوبے کی آبادی ہے وہ 12 کروڑ ہے. ماشاءاللہ میرے پاس 2-2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں جو دوسرے صوبوں میں بہتر زندگی کے لیے پنجاب میں آتے ہیں. میرے سر آنکھوں پہ ہیں وہ. لیکن اگر پنجاب کے اوپر بات کی تو مریم نواز شریف بطور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے، جن آپ نے مجھے یہ امانت دی ہوئی ہے، میں حق محفوظ رکھتی ہوں اپنی رائے کا. اور اپنے پنجاب کو میں آپ کی بیٹی صحیح، آپ کی بہن صحیح، آپ کی ماں صحیح، مگر میں آپ کی محافظ ہوں. میں کسی کو میلی آنکھ سے آپ کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اور اتنا بڑا سیلاب آیا پنجاب کے اندر، تاریخ کا بدترین سیلاب آیا پچھلے 1 ماہ کے دوران، یقین جانو. اور 3 دریاؤں میں سیلاب آیا، تاریخ میں کبھی نہیں آیا. چناب میں آیا اور راوی میں آیا، ستلج میں سیلاب آیا. اس کے علاوہ 4 مہینے سے پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں. تو ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، میں ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن انہوں نے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی ہے. اور مجھے نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا ایجنڈا ہے، مگر میں آصف زرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں. آصف زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، میں ان کے دل سے احترام کرتی ہوں. بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں. سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے، دفتر سے نہیں نکلے، سندھ کا کیا حال ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی. اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ BISP کے ذریعے امداد دے لوگوں کو. بھائی BISP کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی، غریب لوگوں کا چلو 1 مہینے کا ان کا خرچ ہے، لیکن BISP دیتا ہے 10,000 روپیہ. مریم نواز نے ایک سیلاب زدگان کو یا ایک سیلاب سے متاثرہ شخص کو جو اپنا گھر کھو بیٹھا ہے، اس کو مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا، اس کو مریم نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. اور مشورے آ رہے ہیں، روز مفت مشورے آ رہے ہیں لگاتار کہ کیوں دنیا سے امداد نہیں مانگ رہے، کیوں دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. یہ مشورے آ رہے ہیں. بڑا سمپلسٹک سولوشن ڈھونڈا ہے کہ BISP کے ذریعے 5-5, 10-10 ہزار روپیہ لوگوں کو دے دو. 5-5 جس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، جن کے گھر گر گئے، جن کے 5-5 لاکھ کے مویشیوں کا نقصان ہو گیا، جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا، وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ میں جینوئنلی جس کا گھر گرا اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں. میں جینوئنلی جس کا
جو پارشل گھر گرا ہے میں اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں، جس کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں، جس کے مویشی مال ڈنگر کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں، اس کا BISP کے 10,000 روپے سے کچھ نہیں بنے گا۔ کب تک پاکستان یوں ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کھڑا رہے گا؟ کب تک پاکستان یہ کہے گا کہ پلیز ہمارا سیلاب آ گیا، اللہ کے واسطے ہماری مدد کر دو؟ تو جو NFC سے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں اور تمام صوبوں کو ملتے ہیں، اربوں کھربوں روپیہ ملتا ہے، وہ کس لیے ہے؟ اگر میں نے وہ مصیبت میں اپنے عوام پہ خرچ نہیں کرنا تو وہ میں نے بینک میں رکھنے کے لیے رکھے ہوئے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے حکومتی اپیلز کی جا رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو۔ کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی، کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے، میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں۔ میں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی نا کہ میں نے کسی کو کسی کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیے تو اب کشتی پکڑو اور خود بخود ایویکیویٹ ہو کے اور ریسکیو ہو کے آ جاؤ، میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے، اربوں روپے کا جو ایویکیویشن کا آپریشن ہوا ہے، اور اب اربوں روپے ان کی بحالی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو ٹینٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ سب مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے اس سے کر رہی ہے۔ مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، اور اگر میں نے اس مصیبت میں عوام کا پیسہ، پنجاب کے عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچنا تو اس پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سلوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو۔ بھائی جہاں کارڈ کے ذریعے پیسے دینے میں دے رہی ہوں، آپ کو پتا ہے 2 ملین فیملیز کو راشن کارڈ جا رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ ان کو نہیں جا رہا جو کوئی کام نہیں کرتے اور مہینے کے پیسے وصول کر لیتے، وہ یہ ان لوگوں کو جا رہا ہے جو سارے مزدور ہیں اور روز صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور 30-40 ہزار روپیہ کماتے ہیں اور ان کے گھر میں پھر بھی کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، راشن کارڈ میں ان کو دے رہی۔ تو یہ اپنے برائے مہربانی، بہت مہربانی، آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں، پنجاب اپنے آپ کو خود مینیج کر لے گا، آپ اپنے طرف توجہ رکھیے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے وہ اپنا گھر اسکیم ہو، پنجاب اپنے وسائل سے، آپ جانتے ہو 80,000 لوگوں کے گھر بن رہے ہیں اپنا گھر اسکیم سے اس وقت الحمدللہ، اور اس میں کوئی ساؤتھ پنجاب، نارتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہر شہر میں گھر بن رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں بن رہے ہیں، اور اسی طرح چاہے وہ کسان کارڈ ہو، چاہے وہ ہمت کارڈ ہو، چاہے وہ راشن کارڈ ہو، چاہے وہ الیکٹرک بسز ہوں، چاہے وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو میٹرو بس ہے وہ بن رہی گجرانوالہ میں اور ایک بننے جا رہی ہے فیصلہ آباد میں، پھر سرگودا، اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی بنے گی۔ جو مفت دوائیاں کسی اور جگہ پہ مل رہی ہیں وہی ساؤتھ پنجاب کو بھی مل رہی ہیں، بلکہ شاید زیادہ مل رہی ہیں۔ وہی کاروبار کے لیے قرضے جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ مل رہے ہیں، اتنے ہی ساؤتھ پنجاب کو بھی مل رہے ہیں۔ میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور جب تک مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہے یہ تفریق میں کسی کو کرنے بھی نہیں دوں گی انشاءاللہ۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بسز ہیں، گرین بسز، یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کے پیسوں سے خریدی ہیں، آپ کی امانت ہے۔ ان بسز کی حفاظت کرنا، ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا، وہ اب میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس طرح آپ اپنے گھروں کا، اپنی گاڑیوں کا، اپنی موٹر بائکس کا، اپنی سواریوں کا خیال رکھتے، میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ عوام اسی طرح اپنی گرین بسز کا خیال رکھیں، اور اگر کوئی میاں والی میں کسی نے ایک دن پتھر مار کے چلتی بس کو توڑا تھا، بس تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا، چلتی بس کا جب شیشہ کرچی ہوا تو وہ لوگوں کو، عوام کو لگ بھی سکتا تھا، اس میں بوڑھے بزرگ، بچے، مائیں، بہنیں سب بیٹھے ہوتے۔ تو میں نے پکڑ لیا اس بندے کو، بالکل اس کو انشاءاللہ تعالی اس کو اگزامپل میں بناؤں گی تاکہ لوگ دوسرے کسی کو عبرت نہ ہو عوام کی سواری کو نقصان پہنچانے کی۔ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کو الیکٹرک بسز بہت بہت مبارک ہوں۔ ڈی جی خان کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ ڈی جی خان زندہ باد،
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जिंदाबाद और पाकिस्तान। हाँ, वो कैंसर हॉस्पिटल जो है ना डीजी खान का, वो शहबाज शरीफ साहब बना रहे। मैंने अभी बात की है मैंने वैस लगारी साहब से, और मैंने उसको कहा है कि जो जमीन पे हाथ रखता है डीजी खान, वो जमीन पे हाथ रख के कैंसर के लिए वो जमीन में कैंसर हॉस्पिटल के लिए वक्फ करती हूँ डीजी खान को। बहुत बहुत शुक्रिया।